گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسٹریٹجی وائز اگر دیکھا جائے تو اٹ واز اے گڈ اسٹریٹجی کہ آپ سب کو اپنے ساتھ ملا کے زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی اگر آپ ساتھ لے کر آئیں. لیکن اب رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، فی الحال کوئی اپوزیشن اتحاد کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ عید تک کوئی اپوزیشن اتحاد بنتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو وہ اپوزیشن ہے اتنی مطلب جسے کہتے ہیں جاندار اور افیکٹو اور اتنی پرو ایکٹیو اپوزیشن ہے کہ یہ افطاری تک نہیں رکھتی ہے اپنے لوگ. مطلب یہ کہ اگر اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ افطاریاں رکھنا شروع کر دیں تو حکومت شرمائے ان افطاریوں کے اوپر حملہ کرے. آپ مجھے پورے ملک میں بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کوئی افطاری کی گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت پوری پی ٹی آئی اور عوام کے تمام جذبات کی ترجمانی جو ہے یا تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کرتے ہیں اور یا کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی کرتے ہیں، ملک سے باہر جو ہیں تو پاکستان کے اندر یا عوام کرتے ہیں. عوام تو ایک لمحے کی ابھی آپ نکلیں اپنے گھر سے باہر، میں نکلتا ہوں اور میں دیکھیں اب میں کوئی پی ٹی آئی کا اثر آپ کو لگ نہیں رہا کوئی اپوزیشن اتحاد بنتا ہوا. ویسے آپ کو میں بتاؤں آپ پر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ کسی کے ایجنڈے پر اپوزیشن میں درار ڈلوا رہے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی طرف سے پلانٹ کیا گیا ہے. آپ کیوں مولانا اور تحریک انصاف کو ایک کنٹینر پر نہیں دیکھنا چاہتے؟ دیکھیں میں تو آپ کو پتا ہے پہلا جو اتحاد کے لیے ٹوگیدر اسٹیبلش کی تھی وہ میں نے کی تھی. پہلا ساری اپوزیشن کا کھانا جو ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا، اور میں نے آج بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو. یہ تو میری خواہش ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ آئین کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو تب بھی بڑی اچھی بات ہے. اب میرا جہاں تک ایک اعتراض ہے اور وہ میرا اعتراض انتہائی ادب کے ساتھ اور قانون اور اخلاق کے دائرے میں 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں کسی اپوزیشن الائنس کو نہیں دیکھتا. اگر میں نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے تو پھر مجھے حکومت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. میرا یہ ایک موقف ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور پی ٹی آئی والوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں بھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو اون کر کے کوئی اپوزیشن الائنس بنانا ہے تو پھر آپ حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ کوئی یہ درار ڈالنے والی بات تو نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے مولانا کا، مولانا سے پہلی ملاقات جو پی ٹی آئی والوں کی کروائی وہ میں نہیں کروائی تھی، اور میں اب ان کے مطلب اصل میں سر اب مولانا صاحب واپس آ گئے ہیں، آپ کوئی عید کے بعد دیکھ رہے ہیں کوئی اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میری تو پوری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کریں اور ان تمام ایشوز کو جو کہ اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کے رکاوٹ ہے اس کو وہ حل کرنے میں کردار ادا کرے. اور میں اس میں تو رکاوٹ نہ ہوتا تو میں کسی پارٹی میں چلا جاتا، میں اپوزیشن کے میں حکومت میں چلا جاتا. میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے تو حق بات کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ میں کرتا رہوں گا. آپ نے جو مجھے کہنا ہے کہہ لیں. وہ کہیں گے جی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو اپنی حیثیت، میرے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے ملک کی کوئی حیثیت انہوں نے نہیں چھوڑی، میرے شہر کو انہوں نے کہیں کسی اختیار کو اس کے نہیں چھوڑا. میری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اپنی حیثیت کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں اور میری کیا اوقات کہ میں کسی کو روکوں. ٹھیک ہے سر، چند دن پہلے بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. چند دن پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی سوال ہوا لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا. وائٹ ہاؤس سے کوئی دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر اسی طرح خاموشی ہی رہے گی؟ کیونکہ اگر میں فیصل واڈوا صاحب کی بات کروں تو وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے 10 سے 12 ماہ تک جیل میں ہی انہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو بھی یہ لگتا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی میرے سے پوچھیں تو میرا تو خیال ہے کہ انہیں 10 سے 12 ماہ پہلے جیل سے باہر آ جانا چاہیے تھا. سر آج جانا چاہیے تھا یا وہ آ رہے ہیں؟ یہ تو خواہش ہے نا سر. ہاں وہ ان کی بھی تو خواہش ہی ان کی خبر بتائیے سر، خبر کیا ہے؟ وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یوزلی فیصل واڈوا صاحب جب بولتے ہیں نا تو وہ خبر ہوتی ہے اور بعد میں وہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہے.
چلے دیکھیں ہر کوئی تو اتنا باخبر نہیں ہوتا نا، وہ تو باوجہ تو ان کے پاس سورس ہوں گے. میں تو دیکھیں میرے پاس نہیں سر، آپ کو بھی ہم بالکل، اگر ہم کہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بھی بہت باخبر انسان ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے. مجھے بہت کچھ پتا ہے، لیکن مجھے صرف وہی پتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں نا. مطلب جو ہونا ہے وہ تو غیب کا علم ہے، وہ تو کون ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو میں نے بتا دیا، جہاں تک امریکہ کے اوپر یا ٹرمپ کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جانا، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کا دباؤ اپوزیشن نے تو جتنا لیا سو لیا، حکومت اس سے زیادہ ڈری ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ حکومت نے فٹافٹ جو ہے جو چیز ہاتھ میں آئی وہ پکڑ کے ان کے حوالے کر دی، یہ سوچے بغیر کہ کل وہ مزید کیا مانگیں گے. یہ نہ ہونا اب کسی حکومت کو کل وہ مانگ لیں گے اس کو بھی ہمیں دے دو. اب مطلب یہ ہے کہ اس ساری اور امریکہ کے ساتھ تو جب بھی ہم نے ڈو کیا ہے تو انہوں نے ڈو مور کا ڈیمانڈ کیا. ٹھیک ہے جی. تو حکومت کے سامنے تو مجھے ڈو مور کی ڈیمانڈ ہی لگ رہی ہے، اور لگ رہی ہے ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ ویک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمارے ہر انڈیکیٹر، انصاف کا انڈیکیٹر، ہمارے عوام کو ملنے کرپشن کے انڈیکیٹر، ہمارا ہر انڈیکیٹر جو ہے ہمارا ڈاؤن جا رہا ہے. لہٰذا میں یہ محسوس کرتا ہوں، اب میں اگر آپ فیوچر کے ریفرنس سے میرے سے کچھ کہلانا تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے جو موجودہ کیبنٹ بنی ہے وہ اس کیبنٹ میں جو ہوئی ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ حکومت کی بنیادیں اور چولہے جو ہیں وہ ہلنا شروع ہو گئی. اچھا. اور چونکہ یہ جو انڈکشنز ہوئی ہیں یہ بڑی غیر فطری ہے. ٹھیک ہے جی. اور کے ذریعے جو حصول ہے اور جو پرفارمنس ہے وہ مجھے کہیں اوپر جاتی بھی نہیں لگ رہی. نہیں اچھا، آپ کو باہر کا کوئی پریشر ہوگا یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ون پیج ہے، ون پیج میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی دراڑ آ رہی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ون پیج ہوتا ہے نا وہ ایک حد تک تو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. وہ محبوب نہیں ہوتا، نیا نیا آتا ہے تو بہت ہی، وہ رات کو خواب میں بھی وہی رہے اور صبح بھی وہی نظر آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ اب اوور ہو رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، اور اس ہنی پیریڈ کے اوور ہونے کا تمام فائدہ جو ہے وہ تو ملے گا اپوزیشن کو اور خان صاحب کو. لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی پارٹی کے ہے وہ ایک بیچاری KPK کی حکومت ہے جو لگی ہوئی ہے کہ جی خان صاحب کے ریفرنس سے ان کے حساب سے کچھ ہو سکے. باقی اسلام آباد میں موجود لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سیریس اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے اسلم غوری صاحب ہیں، ترجمان ہیں JUIFA کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے صوبائی وزیر ہیں ہائر ایجوکیشن کے مینا خان آفریدی. آپ دونوں کو میں ویلکم کہوں گی سنو راؤنڈ اپ میں.